امریکہ میں پی ٹی آئی نے پاکستان کے خلاف نیا محاذ کھولنے کی تیاری کر لی۔ عام انتخابات سبوتاژ کرنے اور ریاستی اداروں پر منظم حملے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی منصوبہ بندی کی ہوشربا تفصیلات سامنے آ گئیں۔ نئی منصوبہ بندی کا مقصد پاکستان پر سفارتی اور انسانی حقوق اداروں کے ذریعے دباؤ بڑھانا ہے۔ الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے پی ٹی آئی کی امریکہ اور پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ لاکھوں ڈالر پی ٹی آئی کے اوورسیز رہنماؤں اور مختلف کرداروں نے فراہم کیے ہیں۔ مہم کے ذریعے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عالمی دباؤ ڈلوا کر بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کے لیے رعایت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد آسیہ کوثر سے۔ جی آسیہ، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، عام انتخابات کے حوالے سے کو سبوتاژ کرنے اور ریاستی اداروں پر منظم حملے پاکستان کو بدنام کرنے کی منصوبہ بندی کی ہوشربا تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور الیکشن 2024 پر اثر انداز ہونے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی امریکہ اور پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاکھوں ڈالر پی ٹی آئی کے اوورسیز ارکان اور مختلف کرداروں نے جو ہیں وہ فراہم کیے ہیں، اور نئی منصوبہ بندی کا مقصد پاکستان پر سفارتی اور انسانی حقوق کی اداروں کے ذریعے دباؤ بڑھانا ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عالمی دباؤ ڈلوا کر سابق چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے رعایت حاصل کرنا بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کا سربراہ جو اس وقت سنگین نوعیت کے 5 کیسز میں ملوث ہیں، غیر ملکی دباؤ کے ذریعے اپنے جرائم کی سزا میں رعایت کروانے کے لیے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ اس لیے بیرونی حمایت حاصل کرنے کے لیے حقائق کو تروڑ مروڑ کر صرف 5 کیسز کو بڑھا چڑھا کر 2 کیسز کا جو ڈھونگ ہے وہ رچایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین اور ساتھیوں کو 9 مئی کے پھندے سے نکلوانا بھی اس منصوبے کا حصہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی انفارمیشن دی ہے کہ پروپیگنڈے کے ذریعے 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن ثابت کر کے مسلح افواج اور عوام میں خلیج پیدا کرنا بھی اس ہدف میں شامل ہوگا۔ یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 8 فروری کے انتخابات کو متنازع بنانا پاکستان تحریک انصاف کو مقبول ترین جماعت ظاہر کرنے کے لیے بھی بیرون ملک جو ہے وہ ڈالرز میں فنڈنگ کی جا رہی ہے اور لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہدف حاصل کرنے کے لیے منصوبے پر عمل درآمد جو ہے وہ اس کی شروعات ہو چکی ہیں اور ثبوت بھی اداروں کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سے قبل اگر بات کی جائے تو ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ اور مغربی میڈیا میں مزید اسپانسرڈ پیڈ آرٹیکل کی اشاعت کے ذریعے پاک فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں، الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کو ٹارگٹ کیا جانا بھی منصوبے کا حصہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو بھی فالس فلیگ آپریشن ثابت کرنے کے لیے مزید لابسٹ فرمیں ہائر کر لی گئی ہیں اور 2 سے 3 سینئر حاضر سروس فوجی افسروں کا نام بھی من گڑت اور جھوٹی کہانی میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے اب تک کے شائع کیے گئے آرٹیکلز کی تو پاکستان مخالف مختلف آرٹیکلز جو ہیں وہ شائع کیے گئے ہیں۔ 18 دسمبر 2023 کو دی انٹرسیپٹ میں جو ہے وہ آرٹیکل شائع ہوا۔ اسی طرح 4 جنوری 2024 کو دی اکانومسٹ نیوز پیپر میں، جبکہ 19 جنوری 2002 کو نیو یارک ٹائمز میں جو ہے وہ مختلف آرٹیکل چھاپی گئے۔ الجزیرہ، بی بی سی اردو اور دیگر جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز اور انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ پیڈ آرٹیکلز چھپانے کا انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان مخالف اور پاکستانی اداروں کے مخالف پیڈ آرٹیکلز جو ہیں وہ ان مختلف اداروں میں جو ہے وہ شائع کروائے گئے ہیں۔ نہ صرف آرٹیکل شائع کروائے گئے ہیں بلکہ خبریں بھی جو ہے وہ ملک مخالف خبریں بھی پیڈ جو ہیں وہ چلوائی گئی ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ مخصوص ایجنڈے پر کاربن جماعت سے جڑے اکاؤنٹس نے پہلے بھی ہیلی کریش لیسبیلا سانے پر اپنا گھٹیا پروپیگنڈا کیا تھا